بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لڑکی جس کا نام ہمنا تھا، اس کی زندگی ایک ایسے سوال کی طرح تھی جس کا جواب ہر کوئی دیتا تھا مگر سچ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ شہر کے اس حصے میں رہتی تھی جہاں گھروں کی چھتیں قریب اور دل ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں، جہاں ہر شخص دوسرے کی زندگی پر نظر رکھتا ہے مگر اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہمنا کے والد کو برسوں پہلے ایک الزام کی بنیاد پر نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ الزام ایسا تھا جس نے صرف اس کی ملازمت نہیں بلکہ اس کی عزت، اس کی پہچان اور اس کے بچوں کا مستقبل بھی چھین لیا تھا۔ لوگوں نے یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ سچ کیا ہے، بس ایک لفظ سنا اور فیصلہ سنا دیا۔ ہمنا اس وقت بہت چھوٹی تھی مگر اسے یاد تھا کہ اس دن اس کے والد خاموشی سے گھر آئے تھے، نہ غصہ نہ صفائی، بس ایک ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ اور ماں کے لیے اتنا کہنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، باپ بیمار پڑ گیا، علاج کے پیسے نہ تھے اور ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ محلے والوں نے جنازے میں شرکت تو کی مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہمنا نے اسکول میں قدم رکھا تو اس کا تعارف اس کے نام سے نہیں بلکہ اس الزام سے کروایا گیا جو اس کے باپ کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ استاد سوال پوچھتے تو بچے سرگوشیاں کرتے، کوئی کہتا یہ اسی کی بیٹی ہے، کوئی کہتا اس کا خون ہی خراب ہے۔ ہمنا ہر دن خود کو ٹوٹتا محسوس کرتی مگر اس کی ماں ہر رات اسے ایک ہی بات سکھاتی کہ بیٹا اگر تم بے گناہ ہو تو خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ہمنا نے پڑھائی جاری رکھی، محنت کی، دعائیں کیں مگر غربت نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ وہ ٹیوشن پڑھاتی، گھروں میں کام کرتی، اپنی ماں کی دعائیں پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ سب کو سچ کیوں نہ بتا دے مگر اس کے پاس سچ تھا ہی نہیں، صرف یقین تھا۔ ایک رات جب ماں شدید بیمار تھی اور بارش چھت سے ٹپک رہی تھی، ہمنا نے پرانے صندوق کو کھولا تاکہ کچھ پرانے کاغذ بیچ کر دوا خرید سکے۔ اسی صندوق میں اسے ایک لفافہ ملا جس پر اس کے باپ کے ہاتھ کی لکھائی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اس نے اپنے افسر کی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے وہ الزام اپنے سر لے لیا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر سچ سامنے آ جاتا تو ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ ہمنا اگر کبھی یہ خط تم پڑھو تو لوگوں سے نفرت نہ کرنا کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمنا دیر تک وہ خط سینے سے لگائے روتی رہی۔ اس رات اس کی ماں نے پہلی بار اسے روتے دیکھا۔ ہمنا نے خط چھپا لیا، کسی کو کچھ نہ بتایا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس سچ کے سامنے آنے سے ایک اور گھر اجڑ سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے، ماں کا انتقال ہو گیا، ہمنا اکیلی رہ گئی۔ معاشرہ مزید بے رحم ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی مجبوری کو کمزوری سمجھا، کچھ نے ہمدردی کے نام پر زخم دیے، کچھ نے عزت کے بدلے خاموش سودے پیش کیے مگر ہمنا نے ہر بار اپنے باپ کے الفاظ یاد کیے اور اللہ پر چھوڑ دیا۔ ایک دن محلے میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ایک بااثر شخص کی بیٹی پر الزام لگا، وہی الزام جو برسوں پہلے ہمنا کے باپ پر لگا تھا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، بات تھانے تک پہنچ گئی۔ لڑکی کے والد
بے بسی سے ہاتھ جوڑ رہے تھے اور ہمنا یہ سب دیکھ کر کانپنے لگی۔ اسے لگا جیسے وقت الٹا چل پڑا ہو، وہی الفاظ، وہی شور، وہی جلدی فیصلے۔ اس رات ہمنا سو نہ سکی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب خاموشی گناہ بن جائے گی۔ اگلے دن وہ وہی خط لے کر سب کے سامنے آ گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر الفاظ سچ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس کے باپ نے کسی اور کی عزت بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وہ افسر جس کی بیٹی کے لیے سب کچھ ہوا تھا سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ برسوں بعد اس نے سچ مان لیا۔ لوگ رونے لگے، کچھ نے معافیاں مانگی مگر ہمنا کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، کیونکہ اسے احساس تھا کہ سچ سامنے آ جانے سے ماضی واپس نہیں آتا۔ چند دنوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ وہی لوگ جو ہمنا کے نام سے منہ موڑتے تھے اب اسے مثال بنا رہے تھے۔ اس کے باپ کا نام صاف ہوا، سرکاری کاغذوں میں اس کی بے گناہی ثابت ہوئی، مگر ہمنا راتوں کو جاگ کر سوچتی رہی کہ اگر سچ اتنا قیمتی تھا تو اسے اتنی دیر کیوں لگی۔ اور جب ایک دن وہ اپنے خالی گھر میں اکیلی بیٹھی تھی تو اس کے ہاتھ میں وہی خط تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک ایسا سوال جو شاید کبھی ختم نہ ہو سکے، کیا سچ ہمیشہ اتنا ہی خاموش رہتا ہے جتنا ہم اسے رہنے دیتے ہیں؟